اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وما توفیقی الا باللہ۔ 11واں پارہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا۔ پہلی آیتیں منافقین اور اعرابیوں کے بارے میں ہیں، تو یہ والی آیت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بارے میں ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبقت لے گئے پہلے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی تابع داری کی، ساتھ احسان کی، اور راضی ہے اللہ ان سے اور وہ راضی ہیں اس سے، اور تیار کر رکھی ہے جنت، چاہتے ہوں گے نیچے اس کے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ میں ان مہاجرین اور انصار تابعین سے راضی ہوں جنہوں نے میری رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے میں سبقت کی ہے، اور میری خوشنودی اس طرح ثابت ہے کہ میں نے ان کے لیے جنت میں بہت اچھی باغات اور جنتیں تیار کی ہیں صحابہ کرام کے لیے، جو کہ سبقت لے گئے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، پھر ہجرت کی، پھر چاہے وہ انصار میں سے ہیں چاہے وہ مہاجرین میں سے ہیں، جو صحابہ مہاجرین میں سے یا کہ انصار میں سے، پھر جن لوگوں نے ان کی تابع داری کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے ان کی پھر تابع داری کی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوئے۔ تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دی ہے کہ پھر یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں، جو کہ ایک گروہ ہے جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، تو کیا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ان کے دلوں میں شک آتا ہے، عمر فاروق کے بارے میں یا حضرت عثمان غنی کے بارے میں، جبکہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہجرت بھی کی اور سب سے پہلے ایمان بھی لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مہاجرین یا انصار، دونوں صحابہ، دونوں کے جو صحابہ ہیں انہوں نے میرے رسول کی پیروی کی، تو پھر بعد میں ان کی جنہوں نے پیروی کی، یہ سب جنتی ہیں، میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو پھر جب یہ لوگ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں تو کیا ان لوگوں کا اس آیت پر عمل ہے یا اس آیت کو مانتے ہیں؟ اگر اس آیت کو مانتے ہوں، اللہ تعالیٰ کا اس فرمان کو مانتے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کسی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں جو سب سے پہلے مجھ سے بغض رکھتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، یا بعض صحابہ کو سب و ششم کرتے ہیں، خصوصاً وہ صحابی جو تمام صحابہ کا سردار ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی کا درجہ ہے، جس کو افضل صحابہ کا درجہ حاصل ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اکبر، خلیفہ اول ابوبکر، تو ان کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ پھر کیا حضرت علی ان سے راضی ہوں گے جو کہ صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیا
حضرت فاطمہ زہرا ان لوگوں سے راضی ہوں گی؟ کیا امام حسن و حسین ان پر راضی ہوں گے کہ جو ان کے نانا کا دوست ہے، جو ان کے نانا کا ہم نشین ہے، تو ان کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں؟ تو بہت افسوس کی بات ہے، وہ بھی اس آیت کا انکار کرتے ہیں، وہ اس آیت کو مانتے نہیں جو صحابی رسول کو گالی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ صدیق اکبر اور خلیفہ اعظم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور حضرت عثمان غنی کو بھی، اور اس سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ ان کم بختوں نے، ان لوگوں نے جو گالیاں نکالتے ہیں صحابہ کرام کو، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ ترجمہ پڑھیں، لفظی ترجمہ پڑھیں، دیکھیں کہ ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہم نے اللہ کی نہیں مانی تو پھر کس کی ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، تو پھر ہمیں ان کے ساتھ کون سی دشمنی ہے؟ جب ہمیں دشمنی ہے تو پھر ہمارے ساتھ ہم کیسے پھر مسلمان ہیں کہ مسلمان ہو کر بھی انہی کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، انہی کے ذریعے سے ہم تک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی ہے۔ تو جب ہم نے ان کو نہیں ماننا تو پھر کس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا ہے؟ پھر تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ صحابہ تو یہ وہ صحابی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے گئے تو آپ حضرت صدیق اکبر کے گھر گئے تو اسی وقت صدیق اکبر ساتھ چل پئے، جب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹائے ہیں، تو ان کی بھی قربانی دیکھ لو، سارا مکہ جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، تو صدیق اکبر بھی اسی وقت ساتھ ہو لیے۔ تو پھر کون سی شک و شبے والی بات ہے صدیق اکبر کے ایمان میں، حضرت علی کے ایمان میں، حضرت فاروق اعظم کے ایمان میں، کہ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ان دونوں عمروں میں سے، ابو جہل کا بھی نام عمر تھا، ان دونوں میں سے ایک کو مسلمان کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان کر دیا۔ تو جو مانگا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مانگ کر عمر فاروق کو لیا۔ ابو بکر صدیق جنہوں نے غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر سوار کر لیا تھا، تو اس لیے تو کہتے ہیں نا نبوت دا جس چایا بھار دیکھ لو، اس صدیق اکبر ہی نبوت دا بھار اٹھان دے قابل سن تو نہ اٹھایا۔ عمر فاروق نو اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا تو اللہ تعالیٰ نے پھر دے دیا۔ اس دن سے اسلام کو بول بالا ہوا، کون نہیں جانتا، کون نہیں واقف ان کی شان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح، آپ اتنے مالدار، آپ کو غنی کے نام سے پکارا جاتا ہے، آپ بہت دولت مند تھے، آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 بیٹیاں عطا کی تھیں، کیا اپنی بیٹی کوئی کسی کو ایسے ہی دے چھوڑتا ہے؟ کیا ایک نہیں 2 بیٹیاں دی ہیں، تو ان کی مان پر ہم شک کریں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جو نہیں مانتے وہ ان آیات کا انکار کرتے ہیں، تو جو ان کا انکار کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ دوسری آیتوں کا پھر کیا بنے گا، جب کہ ہم نے شروع والے صحابہ کا انکار کر دینا ہے، جن لوگوں نے استغفر اللہ، جن لوگوں نے شروع والے صحابہ کا انکار کر دینا ہے تو ان کو پھر دین کی کیا سمجھ آئی ہے؟ ان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھ کر دیکھے کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ کن کے بارے میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، اور وہ لوگ جنہوں نے
جو مسجد بنانا چاہتے تھے مسجد زرار، اس مسجد کا نام ہے زرار، دکھ دینے والی مسجد، اور کفر کرنا تھا اور تفرقہ ڈالنا تھا مومنین کے درمیان۔ یہ ایک منافقوں کا ٹولہ تھا جن کا بڑا وہ تھا ابو عامر راہب۔ تو انہوں نے یہ مسجد زرار بنانی چاہی، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو یہ آدمی ابو عامر راہب اس زمانے جہلیت میں اہل کتاب کا عالم سی۔ تو یہ ایام جہلیت میں ایک بہت عبادت گزار شخص تھا، اپنے قبیلے میں اس کو بڑی بزرگی حاصل تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور مسلمانوں کا آپ کے پاس اجتماع ہونے لگا اور سلام کا بول بالا ہو گیا، اور بدر کی لڑائی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب رکھا، تو ابو عامر پر یہ بات بہت شاک گزری اور کھلم کھلا عداوت ظاہر کرنے لگا۔ جس طرح کہ عبداللہ بن ابی تھا نا، اسی طرح یہ بھی چالیں چلنے لگا اور مدینہ منورہ سے بھاگ کر کفار مکہ اور مشرکین قریش سے جا ملا اور انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر مائل کرتا تھا۔ اسی طرح وہ کرتا رہا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو ضرر مسجد اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کا امتحان لینا تھا۔ تو یہ مسجد بنا کر یہ کہنے لگا کہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے کہ ہم ادھر بیٹھا کریں گے، ہم اچھے نیک کام کیا کریں گے، اچھے کاموں کا مشورہ کیا کریں گے، اور مسجد قباء کے ساتھ ہی اس نے مسجد بنا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں گئے ہوئے ہیں، تو اس نے ان سے آنے سے پہلے مسجد بنا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہنے لگے ان ارادنا الا الحسنى، نہیں ہم ارادہ کر رہے مگر اچھائیوں کا، ہم نے تو اچھی نیت سے بنائی ہے، ہم اس میں اچھے بیان کیا کریں گے، ہم نیکیوں کا کام کیا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد میں تشریف لائیں، ہماری مسجد میں پہلے آپ نماز پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے میرے پیارے محبوب اس میں کبھی بھی کھڑا نہیں ہونا، یہ اس مسجد میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا نہیں ہونا۔ یہ تو مسجد بنائی گئی ہے، اس مسجد کو مسجد زرار کہو، اور جو مسجد قباء ہے جو کہ پہلے دن سے ہی تقویٰ کے لیے بنائی گئی ہے، پرہیزگاری کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں پاکیزہ لوگ رہتے ہیں، اس مسجد میں آپ نماز پڑھائیں۔ وہی مسجد ہے جو تقویٰ کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس میں تقویٰ والے لوگ ہیں، اس میں پرہیزگار لوگ ہیں، تو اس مسجد میں آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ لیکن یہ مسجد جو ہے اس میں نماز نہیں پڑھانی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مسجد کو جلا دو، تو اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ وہ کہتا رہا کہ اس کی جماعت بھی 10-12 آدمی تھے، وہ کہتے رہے کہ نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ اس میں مسجد زرار کا ذکر ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ ان میں مومنین کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے والے، الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، سحری کے وقت استغفار کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے،
کہ نمازیں پڑھتے ہیں، تعبیر کو ہوتا ہے سجدہ کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں ساتھ اچھے کاموں کے اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی تعریف ہے۔ نیک بندوں جن میں یہ عادتیں پائی جائیں وہ مومن ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے تو وہ ہے یہ ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے یا ہو گئی ہو تو اس سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں، پھر صرف اللہ ہی کی بات کرتے ہیں اور کسی کی بات نہیں کرتے، صرف اللہ کی بات کرتے ہیں۔ مالی لحاظ سے، بدنی لحاظ سے، ہر حال میں اللہ کی بات کرتے ہیں، پھر اللہ ہی کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر روزے رکھتے ہیں سحری کے وقت بعد۔ اسے مراد لیا ہے کہ روزے رکھنے، بعد نے مراد لیا ہے کہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں ساتھ اچھے طریقے کے، اور نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے مومنین کو خوشخبری ہے۔ تو یہی لوگ مومن ہیں، تو انہیں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو یہی اچھے لوگ ہیں، یہی مومنین ہیں جن میں یہ کام پائے جائیں گے۔ وہ خود کو جانکے کہ کیا ہم میں یہ کام ہے، کیا ہم نے سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہم نے اس کو کبھی گناہ سمجھ کر توبہ کی ہے، کبھی اپنے آپ کی طرف جھانکتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ہر روز رات کو اپنی طرف دھیان کیا کرو کہ ہم سے کوئی غلطی کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سویا کرو، پھر اللہ ہی کی بات عبادت کرو۔ اس میں دیکھنا کہ کہیں ہم کسی بھی کام میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک تو نہیں ٹھہراتے، مالی عبادت میں یا کہ بدنی عبادت میں کوئی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرا رہے۔ پھر اللہ کی تعریفیں کیا کرو، تسبیحات پڑھتے رہا کرو، تو جو یہ کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ مومن ہے یا کہ میں مومن ہوں۔ پھر فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی قربی من بعد۔ نہیں ہے واسطے کسی نبی کے اور نہ ان لوگوں کے جو ایمان لائیں کہ وہ استغفار کریں واسطے مشرکین کے گرچہ ہوں قریب والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی نہ کسی نبی کو لائق ہے نہ کسی مومن کو لائق ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، چاہے ان کے قریبی ہوں، چاہے ان کے والدین ہوں، چاہے ان کے کوئی، جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اولی القربی، چاہے کوئی قریبی ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ اس وقت اتری کہ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آمنہ رضی اللہ آمنہ کی قبر پر گئے، اپنی ماں کی قبر پر گئے، تو جب گئے تو آپ نے دعا مانگی۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے، واللہ عالم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ میں بھی اپنی ماں باپ کے لیے اس طرح ہی دعا کروں گا جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے اس لیے تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اے باپ میں تیرے لیے استغفار کیا کروں گا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بارے میں استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، حضرت آمنہ کی قبر پر جا کر اتنا روئے، صحابہ بھی روتے رہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے رسول آپ رو رہے تھے تو ہمیں بھی رونا آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امی کے لیے دعا کرنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، دعا نہیں کرنی۔ پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو اور اماں آمنہ کو دونوں کو زندہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا تھا تو وہ کلمہ پڑھ گئے تھے۔ تو پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور ہو جو ساتھ سچوں کے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جو ساتھ سچوں کے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سچ بولنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچے کون ہیں؟ کن لوگوں کے بارے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سچوں کے ساتھ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو۔ ان سچوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کے ساتھ ہونے کے لیے سچ بولنا چاہیے۔ سچ بھی ایسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقط سچ بولا کرو، کیونکہ سچ نیکی ہے اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے۔ جو آدمی سچ بولتا ہے وہ خدا کے دفتر میں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ سے بالکل دور رہو، جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور دوزخ میں پہنچاتا ہے۔ آدمی جب جھوٹ بولتا رہتا ہے تو خدا کے دفتر میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جھوٹ کسی بھی حال میں نہیں بولنا چاہیے۔ بعض لوگ مذاق کے ساتھ یا دل کی بات کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو اسے بھی گریز کرنا چاہیے۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ پڑھ کر دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور ہو جو ساتھ سچوں کے۔ جبکہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ، تو پھر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ پھر کہا کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ کوئی بھی اس حکم سے مستثنیٰ ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مع الصادقین سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہیں۔ تو جب ان کا ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے پوچھا اللہ کے پیارے رسول کیا شرابی مومن ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے پیارے رسول کیا زانی مومن ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر ایک نے پوچھا کہ کیا اللہ کے پیارے رسول جھوٹا مومن ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے، خود بھی سچ بولیں اور بچوں کی بھی تربیت یہی کرنی چاہیے کہ سچ بولیں تو اللہ تعالیٰ سچ کی توفیق دے۔ انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، تمہارے ہی نفسوں سے، انفسکم تمہاری ہی جانوں سے ہیں، عزیز علیہ عزیز ہیں اس پر ان کو، ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین تمہاری ہی جنس سے ہیں جن کو تمہاری حضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، مضرت کی بات، دکھ کی بات
ما انتم حریص، جو تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے ان کو گراں گزرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان ہیں علیکم بالمؤمنین۔ پھر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس رسول تمہاری ہی نفسوں سے، تمہاری ہی جنوں سے، یعنی نسل انسانی سے، عزیز گراں گزرتا ہے علیہ اس کو ما انتم، جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، جو بھی تمہیں کوئی دکھ پہنچے، حریص حریص ہے تم پر ساتھ مومنوں کے، نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حریص کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا، پس اگر پھر جائیں پس کہہ دیجیے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، پس کہہ دیجیے کافی ہے مجھ کو اللہ، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، علیہ اس پر توکلت میں توکل رکھتا ہوں، وَهُوَ اور وہ رب العرش العظیم رب ہے عرش عظیم کا، بڑے عرش کا مالک ہے اللہ۔ تو یہ جو ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وَهُوَ رب العرش العظیم، اس کو 7 بار جو پڑھتا ہے صبح کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول کرتا ہے، جو دعائیں کرے وہ بھی قبول ہوتی ہیں، اور تمام دن وہ انسان اللہ کے ایمان میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ مغرب یا کہ عصر کی نماز کے بعد پڑھے 7 دفعہ، تو اسی طرح ہی رات کو ہوتا ہے، تمام رات۔ تو اس کا یہ ورد ضرور کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ ضرور پڑھا کریں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وَهُوَ رب العرش العظیم۔ جو بھی کوئی دعائیں کرنی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ پھر فرمایا سورہ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکمت والی کی۔ لوگ اس سے کیا تعجب کرتے ہیں کہ یہ کہ وہی کہ ہم نے طرف ایک آدمی کی انہی میں سے، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کی، تو ان لوگوں کو تعجب آتا ہے، تعجب لگتا ہے، یہ کہ ڈرا لوگوں کو اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان والوں کو تو خوشخبری دے دو، تو دوسرے لوگوں کو ڈراؤ۔ تو ان کو تعجب لگتا ہے کہ یہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کہ انسان ہے تو ان کو سمجھانے کے لیے بھی تو انسان نے آنا تھا، جو کہ جس طرح اشرف المخلوقات میں آئے، اسی طرح ہی وہ تمام لوگوں سے اشرف ہیں، تمام انسانیت سے اشرف ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ تو ان کو تم لوگوں کی طرف بھیجا، تو میں تعجب ہو رہا ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہیں جو ہمیں سمجھا رہے ہیں، وہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تجربہ آ رہا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ان کو لوگوں کو خوشخبری دے دیں جو ایمان والے ہیں، کہ ان کو ان کا پروردگار پورا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ کہ پھر یہ کہا کافروں نے بے شک یہ البتہ جادوگر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم الذی، بے شک تمہارا رب تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بھی 6 دن کی، پھر توجہ کی عرش پر، تدبیریں کی کاموں کی، نہیں کوئی سفارش کر سکتا مگر بعد ساتھ اس کے حکم کی، نہ کوئی سفارش کرے گا مگر اس کے حکم کی۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، پاس اس کی عبادت کرو، کیا پاس نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے تو یہ کام ہے، مجھ میں تو یہ صفتیں ہیں جو کسی اور میں نہیں ہو سکتی،
میں تو یہ اللہ ہوں جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، آسمان و زمین بنائے 6 دن میں بنائے۔ پھر توجہ کی عرش پر، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش بنایا جو کہ زمین و آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی سفارش نہیں کرے گا قیامت کے دن مگر جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا۔ تو صرف اللہ ہی کی بات کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ اس نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ کہا گیا ہے کہ یہ دن ہمارے دنوں کے جیسے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1000 سال کا ایک دن تھا۔ تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے زمین و آسمان بنائے، اور پھر کاموں کی تدبیریں کی کہ یہ ان کو کیسے انجام دینا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ جو دبیر الامر، تدبیریں کی کاموں کو، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، پھر طرف اس کی تمہارا لوٹنا ہے تمام کا۔ وعدہ ہے اللہ کا سچا، بے شک اسی نے ابتدا کی مخلوق کی، پھر وہ اس کو لٹائے گا، واپس بھی اسی کے پاس ہی جانا۔ جس نے ابتدا کی ہے اسی کے پاس لوٹ کر واپس جانا ہے، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے کرتے ہیں اچھے، ساتھ انصاف کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو بھی بدلہ دیں گے انصاف کے ساتھ، انصاف کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی پر نکیر داغے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، نہ جنتیوں کے ساتھ نہ دوزخیوں کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی کا، اور عذاب ہوگا دردناک اس سبب سے کہ تھے وہ کفر کرتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو جھٹلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، وہ کافر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے گرم پانی ہوگا، ایسا گرم کہ کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا جو وہ پیئیں گے پیاس بجانے کے لیے، کیونکہ اس دن تو سورج نے 7 نیزے پر آیا ہونا، 7 نیزے پر ہوگا۔ تو ہر ایک انسان کو اس کے گناہوں کے مطابق اسے پسینہ آ رہا ہوگا۔ کوئی اپنے پسینے میں گھٹنوں تک ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں کمر تک ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں سارے کا سارا ڈوبا ہوگا۔ تو اس دن ان کافروں کو جب طلب ہوگی، پیاس لگی ہوگی، حکم ہوگا ان کو پانی کو کھولتا ہو۔ تو بعض علاقے نیک ہوں گے جن کو صرف پسینہ ہی آئے گا، ہوں گے وہ بھی اسی تپش میں، لیکن جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا ہوگا، قرآن کو نہ مانا ہوگا، قرآن کا انکار کر دیا ہوگا، ان لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو پھر وہ ان کو پیاس لگے گی تو ان کو پانی بھی پلایا جائے گا کھولتا ہوا۔ پھر فرمایا ہو والذی جعل الشمس ضیاء والقمر، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات پاک ہے جس نے سورج کو بنایا روشن اور چاند کو نور، سورج کو روشن دھوپ دینے والا چمکتا ہوا، اور چاند کو نور۔ کتنی پیاری سی روشنی ہوتی ہے چاند کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورج کو چمکتا ہوا بنایا، دھوپ والا، اس سے تمہاری فصلیں ہوتی ہیں، اسی سے ہر کام دھوپ سی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو دھوپ سورج کو بنایا چمکتا ہوا اور چاند کو نور، اور مقرر کی ان کی منزل تاکہ تم گنو گنتی سالوں کی، اور منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ پہلے بڑھتا جاتا ہے پھر گھٹتا جاتا ہے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اتنے دن کا چاند ہے۔ ہم چاند کو دیکھ کر بھی کہہ سکتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آج اتنے دن ہو گئے ہیں، چاند کی 10 تاریخ ہو گئی ہے، یا کہ اب چاند 27-28 تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی منزلیں ہم نے اس لیے قائم کی ہیں
تاکہ تم گنو گنتی سالوں کی اور حساب نہیں پیدا کی اللہ نے یہ مگر ساتھ حق کے تفصیل سے بیان کی نشانیاں واسطے کو جاننے والے کو۔ بے شک بیچ پیدا کرنا رات اور دن کا، بے شک بیچ اختلاف کرنا رات اور دن کا، کبھی رات لانی کبھی دن لانا، کبھی رات لانی کبھی دن لانا، یہ کس کی قبضہ قدرت میں ہے؟ اور جو پیدا کیا اللہ نے بیچ آسمانوں اور زمین کی، البتہ نشانیاں ہیں واسطے قوم ڈرنے والی کی، واسطے قوم متقی کی۔ جو متقی لوگ ہیں نا وہی سمجھ سکتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی سی نشانی نہیں ہے رات کا اختلاف کرنا اور دن کا اختلاف کرنا۔ ایمان والے جب ایسی نشانیوں کو دہراتے ہیں تو ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، وہ امید ہی نہیں رکھتے کہ قیامت آنی ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اور صرف وہ راضی ہوتے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ یہی طمع کرتے ہیں، ہم وَطْمَعًا نُؤَلِّهِ، ہم ان کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں، اور وہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ وہ لوگ ان کا ٹھکانہ ہے آگ، اس وجہ سے تھے وہ اپنے کردار و اخلاق کی وجہ سے وہ لوگ آگ والے بن گئے، جہنمی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے مانا ہی نہیں تھا کہ ہم نے مرنا ہے، پھر ہم نے قبر میں جانا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے حشر میں اللہ کے ہاں اکٹھا ہونا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کرتے ہیں، ہدایت دے گا ان کو ان کا رب، یہاں ہدایت دی ان کو ان کے رب نے ان کے ایمانوں کے سبب جنت تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ صراط مستقیم پر جو چلتے ہیں ان کا وہ راستہ ہوگا جو کہ جنت تک لے جائے گا، چلتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں بھی جنت نعمتوں والی کی ہوں گی، وہاں ان کا پکارنا ہوگا، بیچ اس کے پاک ہے تو اللہ، اور ان کو تحفے دیے جائیں گے بیچ اس کے السلام علیکم کے، اور دوسری ان کی آواز ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی جو ان کی آواز ہوگی وہ جب دیکھیں گے نعمتوں کو تو سبحان اللہ کہیں گے، جب سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کے پاس 10,000 خادم سونے کے خوان لے حاضر ہو جائیں گے کہ ہر خوان میں ایک تازہ تازہ کھانا ہوگا، ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ کھائے گا۔ جب مومن اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہے گا تو 10,000 خادم سونے کے خوان یعنی دسترخوان لے کر آ جائیں گے، 10,000، تو ان میں سے ضرور کھائے گا وہ، اتنی اللہ نے طاقت دی ہوگی کہ 10,000 خوان میں سے وہ کھا لے گا مومن جنتی۔ تو پھر جیسے وہ اللہ کی نعمتیں دیکھتا جائے گا، سبحان اللہ کہتا جائے گا، نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اور ان کے دوسرے تحفے ہوں گے السلام علیکم، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے، یہ ان کے تحفے ہوں گے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو خوشی سے کہا کرو وعلیکم السلام، تو اتنا بڑا وہ تمہیں تحفہ دے رہا ہوتا ہے، اتنی بڑی دعا دے رہا ہوتا ہے، آپ کسی رنجش کی وجہ سے اس سے جواب نہیں دیتے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، چاہے آپ کسی سے ناراض بھی ہوں تو آپ کو السلام علیکم کہے تو اسے وعلیکم السلام ایسے کہو جیسے کوئی ناراضگی ہے ہی نہیں۔ تو جب پھر یہ کہتے جائیں گے تو نعمتیں بڑھتی جائیں گی،
پھر جب وہ دیکھ کر کہے گا الحمدللہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی ان پر نعمتیں بڑھتی جائیں گی، یہ تحمید و تسبیح بھی ہوتی جائے گی۔ انسان دیکھ دیکھ کر سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کہ وہاں بھی اتنا بڑا تحفہ ہے سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا، کہ جنت میں بھی سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کلمے بہت پیارے ہیں، 4 کلمے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب پہنچتے ہیں انسان کو کوئی دکھ یا تکلیف پکارتا ہے، اپنی کروٹوں پر بھی، بیٹھ کر بھی، کھڑے ہو کر بھی، اور جب ہم اس سے اس کا دکھ دور کر دیتے ہیں، مرّا کأن لم یدعونا، ایسے ہی گزرتا ہے جیسے کسی نے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح سجائے ہم نے واسطے اسراف کرنے والوں کی جو تھے وہ نہیں کرتے۔ جب کہ تکلیفوں میں انسان اللہ کو پکارتا ہے، جب تکلیف دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ شکر کرتا، نوافل پڑھتا، اللہ کا شکریہ ادا کرتا، لیکن وہ بعد میں ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ ایسا اپنا رخ بدل دیتا ہے، ایسا دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی عبادت یاد نہیں رہتی اس کو۔ پھر فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جو نہ ان کو دکھ دیتے ہیں اور نہ ان کو نفع دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک۔ کہہ دیجیے کیا تم نے تراشی ہیں؟ کیا تم ان کو کیوں ان کی پوجا کرتے ہو جو تم نے خود بنایا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ان کے آگے دعا کرو؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہماری دعا ان کے آگے، ان کی دعا خدا کے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے جہاں بھی تمہارا دل چاہے وہاں ہی بیٹھ کر دعا کرو، جہاں بھی کرو گے، بستر پر کرو، مسلے پر کرو، کروٹ پر کرو، بیٹھ کر کرو، جس حال میں بھی تم اللہ کو پکارو گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو سنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی جانتا ہے جو کچھ زمانوں میں ہے اور زمین میں، اس کی ذات پاک ہے جو وہ شرک کرتے ہیں، جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو رحمت بعد دکھ کے جو اس کو پہنچے تھے، اس وقت وہ واسطے ہمارے چالے چلنے لگتا ہے اور ہماری نشانیوں کا تکبر کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ، کہہ دیجیے کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ کون تدبیریں کرتا ہے کاموں؟ بس کہتے ہیں اللہ، یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ بس کہہ دیجیے کیا پس تم ڈرتے نہیں؟ پھر کیوں نہیں تم ڈرتے اور معاملات میں کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ جب کہ اللہ تعالیٰ کانوں، آنکھوں، ہر چیز کا مالک ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو یہ سارے کے سارے کام جب اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں اور کسی کے نہیں۔ بس یہ اللہ ہے تمہارا رب، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہ اللہ ہے تمہارا رب برحق۔ تو پھر بس کیا ہے بعد اس کے بعد اور کیا ہے مگر گمراہی؟ اس کے علاوہ جو کوئی بھی اور راستہ ہے، جس طریقے سے بھی کوئی کسی قسم کی عبادت کی جائے کسی اور کی، یا اس کو کسی کو نفع نقصان کا کوئی مالک سمجھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب راستے گمراہی کے ہیں۔ اللہ ہی تمہارا رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو۔ پھر فرمایا کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین،
اسی طرح لازم ہوئے کلمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے ان لوگوں پر جو فاسق ہیں، بے شک وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ کہہ دیجئے کیا ہے تمہارے شرکاء میں سے جو کہ ابتدا کرے مخلوق کی پھر اس کو واپس لوٹائے؟ یہ تو کہہ دیتے ہو فلاں کام فلاں کر سکتا ہے، تم یہ تو دکھاؤ کہ تمہارے معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ابتدا بھی کرے مخلوق کی ثم یعید پھر اس کو لوٹائے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، میرا محبوب انہیں کہہ دیجیے کہ اللہ ہی ابتدا کرنے والا ہے مخلوق کی، پھر وہ ان کو واپس لوٹائے گا اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ كَذَّبُوكَ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں فَقُلْ لِي عَمَلِي، پس کہہ دیجیے میرے لیے میرے عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے عمل، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ، تم بری ہو، مِمَّا أَعْمَلُ، جو میں عمل کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں وہ تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو ان سے یہ کہہ دو کہ میں تم سے تمہارے عملوں سے بری ہوں، تم میرے عمل سے بری ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم، تحقیق آئے تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم وشفاء لما، اے لوگوں تحقیق آئے تمہارے پاس نصیحت تو ہمارے رب سے اور شفا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے متقین کے مومنین کے لیے۔ اس میں با شفا اور ہدایت اور رحمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف مومنوں کے لیے۔ پھر فرمایا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سن لو بے شک اللہ کے دوست نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہیں، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ ہوں گے، نہ ان پر خوف ہوتا ہے، ان پر خوف نہیں ہوتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اتنی صفات بیان کی ہے اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، جو اللہ کے دوست ہیں وہ ان کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں پھر ذکر کیا کہ میرے پیارے محبوب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، ان پر پڑھیے نوح علیہ السلام کا بیان، خبر دیجیے ان کو نوح علیہ السلام کی۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اے قوم، اگر ہے تم پر میرا مقام اور میری عزت تو میں تمہارے پاس یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں کہ تم اللہ کو ایک مانو اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ جب انہوں نے نہ مانا، اس کو جزا دیا نوح علیہ السلام کو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ تو پھر اسی آیت سورہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں، اس کو ہماری نشانیاں دکھائیں، کیونکہ وہ ہیں قوم مجرم۔ پس جب آئے ان کے پاس، انہوں نے کہا بے شک یہ تو جادوگر ہے دار۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے بات چیت ہوئی تو فرعون نے انکار کر دیا۔ فرعون نے اپنے وزراء سے کہا کہ بلاؤ جو بھی ہمارے شہروں میں جتنے بھی جادوگر ہیں بڑے بڑے، وہ سب کے سب آ جائیں۔ وہ سارے کے سارے آ گئے۔ تو انہوں نے آ کر کہا فَلَمَّا أَلْقَوْا فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، پس جب آئے جادوگر، کہا لَهُم موسیٰ، کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے القوا، ڈالو، مَا أَنْتُم مُلْقُونَ، جو تم ڈالنے والے ہو۔
جب انہوں نے ڈالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا لائے ہو تم ساتھ اس کے جادو، بے شک اللہ اس کو ضرور باطل کرے گا، بے شک اللہ نہیں صلاح کرتا فسادیوں کے کاموں کو۔ اللہ مٹاتا ہے، اللہ ثابت کرتا ہے حق کو ساتھ اپنے کلمات کے، اگرچہ مکروہ جانے ملیں۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون یہ چاہتا تھا کہ میری بلندی ہو، تو جب فرعون بلندی چاہتا تھا کیونکہ وہ سرکش تھا، اسراف کرنے والی، وہ ساری قوم ہی اسراف کرنے والی تھی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے قوم اگر تم ایمان لاؤ گے اللہ پر، اگر تم ایمان لا چکے ہو اللہ پر، پس اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ پس انہوں نے کہا اوپر اللہ کہ ہمارا توکل ہے، اے ہمارے رب نہ کر ہم کو قوم فتنہ واسطے قوم جاننے کو، اور ہم نے نجات دی ساتھ اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف یہ کہ تم اپنے گھروں کو بناؤ قبلہ رخ، یعنی جب تم اپنے گھروں کو بناؤ تو قبلہ رخ بناؤ تاکہ تم نمازوں کو قائم کر سکو اور خوشخبری دو مومنوں کو۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے ہمارے رب بے شک دیا تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال دنیا میں اور پیچھے حیاتی دنیا کی، اے ہمارے رب تاکہ یہ گمراہ کر دیں تیرے راستے سے، اے ہمارے رب مٹا دے ان کے مال اور سختی کر ان کے دلوں پر، پس نہیں وہ ایمان لاتی یہاں تک کہ وہ دیکھیں عذاب دردناک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، پس نہ ہوئی کوئی بستی کے ایمان لائے، فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، مگر قوم یونس، کوئی قوم نے جب کہ اس وقت استغفار کیا جب کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تو کسی کی بھی توبہ قبول نہ ہوئی سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کی، جب کہ یونس علیہ السلام ان سے نکل گئے ان کے لیے دعا کر کے، تو بعد سے ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ صرف اس لیے ہوا تھا کہ یونس علیہ السلام دعا کر کے نکل گئے، صرف اتنا ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا، صرف اتنی لغزش ہو گیا، اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے ان پر عذاب آنے والا ہے، آپ ان کی یہ اس بستی سے نکل جائیں، لیکن جب نکلنے کا ٹائم ہوا تو صرف اتنا سا ہوا کہ آپ حکم آنے سے پہلے نکل گئے، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی بھی بستی جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا ہے، یہ عذاب آیا تھا تو انہوں نے بہت چیخو پکار کی یا بہت روئے، بہت معافیاں مانگی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر ہی رہتا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجیے لوگو ان کنتم اگر ہو تم فی شک من دین، میرے دین کے بارے میں کچھ شک کر رہے ہو، بس نہیں میں عبادت کرتا ہوں لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اس ذات کی جو تمہیں فوت بھی کرتا ہے، یا جو تمہیں یا توفاکم، جو تمہیں فوت کرے گا وہ کرتا ہے، تمہیں زندگیاں بھی دیتا ہے اور تمہیں ہر چیز کا پورا اجر اور جزا اور سزا دے گا، اور میں حکم دیا گیا ہوں
یہ کہ میں ہوں مومنوں میں سے، اور یہ کہ میں کام کروں اپنا چہرہ واسطے دین یک طرف کے، اور نہ ہوں میں مشرکوں میں سے۔ یک طرف کے اسے کہا جاتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو کہ وہ صرف پکارے تو صرف اللہ ہی کو پکارے، اللہ ہی کو حاجت روا سمجھے، اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھے، اللہ ہی کو خالق و مالک و رازق۔ وہ ہوتا ہے یک طرف، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یک طرف ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، کسی قسم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں بلاتے تھے، پکارتے تھے۔ جب انہیں اتنی تکلیفیں پہنچی تو وہ اللہ ہی سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ دیکھا ہے کہ ان کو اللہ نے کتنے امتحانوں سے ان کو کامیاب کیا، صرف وہ جب بھی پکارتے تو اللہ کو پکارتے تھے۔ پھر فرمایا قل یا ایھا الناس، کہہ دیجیے لوگوں قد جاءکم الحق، تحقیق آ گیا تمہارے پاس سچ، من ربکم تمہارے رب سے، فمن اہتدی، پس جو کوئی ہدایت حاصل کرے، فانما، پس وائس کی، یہتدی لنفسہ، پس وائس کی ہدایت تو اپنی ذات کے لیے ہے، ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے، فانما، پس وائس کی، یضل علیہا، اس کی گمراہی اسی پر ہے، وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر کارساز نہیں ہوں، میں تمہاری حفاظت کرنے والا نہیں ہوں، آیا تم نیکیاں کرتے ہو یا بدیاں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہہ دو کہ میں ان چیزوں کا مالک نہیں، میرا تو یہ کام ہے کہ میں نے آپ لوگوں تک بات پہنچانا ہے، واتبع، اور میرے پیارے محبوب پیروی کر، ما یوحیٰ، جو وحی کی جاتی ہے، الیک، طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، واصبر، اور صبر کر، حتیٰ، یہاں تک کہ یحکم اللہ، فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ، وہو خیر الحاکمین۔ تفسیر سورہ ہود علیہ السلام۔ یہ سورہ مکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو کس چیز نے بوڑھا بنا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود، واقعہ، عما یتساءلون، اور اذا الشمس کورت نے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ہود اور اس کے ساتھ والی صورتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم ہیں، محکمات۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم ہیں، ثم فصلت، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، حکمت والے، خبر رکھنے والے کی طرف سے، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، صرف اللہ کی ہی بات کرو، بے شک میں واسطے تمہارے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں یہ کہو کہ صرف ایک اللہ کی بات کرو، میرا تو یہ کام ہے کہ میں نے تمہیں ڈرانا ہے اور خوشخبری دینی ہے، اور یہ کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو طرف اس کی، پھر تمہیں نفع دے گا، نفع اچھا، طرف مدت مقررہ کی، جب کہ وقت مقررہ آ جائے گا یعنی قیامت، پھر اللہ تعالیٰ دے گا ہر ایک کو اپنے فضل سے عذاب، جس کو چاہے گا جنت دے گا، جس کو چاہے گا جزا سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنی ہے مقررہ وقت پر۔ وہ مقررہ وقت ہے قیامت کا دن۔ جب قیامت کا دن آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر الی اللہ مرجعکم، طرف اللہ کی تمہارا لوٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتریں تو حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کی قبیلوں کو آواز دی، تھوڑی ہی دیر میں یکے بعد دیگرے سب جمع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے قبیلہ قریش،
اگر میں تمہیں خبر دوں کہ صبح ہوتے ہوتے دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے آ پہنچنے والا ہے تو میری بات تم سچ مانو گے کہ نہیں؟ صاحب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہمیں تو کبھی تجربہ نہیں ہوا کہ تم نے کوئی بات جھوٹ موٹ کہہ دی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سنو، میں خدا کے عذاب شدید تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں کہ وہ تمہیں آ لینے والا ہے۔ آپ بھی خدا سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، وہ خدا تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا اور ہر صاحب فضل کو اپنے فضل سے دے گا اور دنیا میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور دار آخرت میں بھی مرد اور عورت بشرطے کہ ایمان لے آئیں ہم اس سے مرنے کے بعد حیات طیبہ کے ساتھ اٹھائیں گے۔ پھر فرمایا، الا انہم صدورہم، سن لو، بے شک وہ لپیٹتے ہیں اپنے کپڑے اپنے سینوں پر تاکہ چھپا لیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ کھلے آسمان کے سامنے بول و برات کرنے اور صحبت کرنے سے بچتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کا خیال تھا کہ جب ہم چھپ کر کپڑے لپیٹ کر کوئی گناہ کریں گے تو شاید ہم اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دیکھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جتنا چاہو جہاں بھی تم رکو گے چھپو گے ہم تمہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جانتا ہے بید سینوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل بھی کریں جو ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو بار بار سننے کی توفیق عطا فرمائے، سننے کی، سنانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جب تک دنیا میں رہیں قرآن کے ساتھ ہی جڑے ہیں۔ آمین۔